جس ڈگر پر رسول اللہ چلا رہے تھے تو جھگڑے، فساد، ہنگامے، لڑائی، عداوت کا کوئی سوال ہی نہیں تھا۔ ساری دنیا کے واسطے امن، فلاح، آرام، سکون سب کچھ مل جاتا ہے۔ کل میں نے آپ کی خدمت میں بڑے کانفیڈنس کے ساتھ جو باتیں کہیں، مذہب کا کام کسی کو برا کہنا نہیں ہے، مذہب کا کام کسی کی دل آزاری کرنا نہیں ہے، مذہب کا کام کسی کا دل توڑنا نہیں ہے، مذہب کا کام کسی کو ذلیل کرنا نہیں ہے۔ مذہب ان سماجی بیماریوں کی نشاندہی کرتا ہے جو انسان کو ذلیل کرتی ہیں، تکلیف دیتی ہیں، دکھ پہنچاتی ہیں۔ اب میرا ایک جملہ بڑے غور سے سنیے گا۔ ڈاکٹر کے دل میں کسی کی عداوت نہیں ہوتی، ڈاکٹر کسی کا دشمن نہیں ہوتا۔ اگر دوا کڑوی بھی ہے تو اس لیے ہے کہ ذرا سی کڑواہٹ جھیل لو تاکہ درد کی تکلیف سے نجات مل جائے۔ اگر انجیکشن کی سوئی گوشت کے اندر جانے سے تھوڑی تکلیف ہوتی ہے تو یہ معمولی تکلیف ہے، اسے برداشت کر لو، بڑی تکلیف سے نجات مل جائے گی۔ اگر آپریشن میں جسم کاٹا جاتا ہے تو تھوڑا سا جسم کٹ جائے، 2-4 دن، 8 دن، 10 دن، 20 دن کی پرابلم ہوگی، لیکن اس کے بعد فار ایور کے لیے، ہمیشہ کے لیے پرابلم سے نجات ہو جائے گی۔ جس طریقے سے کہ ڈاکٹر ایک موومنٹ چلاتا ہے آدمیوں کو اچھا کرنے کے لیے اور بیماریوں سے لڑنے کے لیے، ویسے ہی مذہب ایک موومنٹ ہے ان برائیوں سے لڑنے کے لیے جو انسانیت کو برباد کرتی ہیں۔ اور فرمایا آپ نے اس کے اندر زبردستی نہیں ہے، اس کے اندر جبر نہیں ہے، اس کے اندر طاقت کا استعمال نہیں ہے، کچھ نہیں ہے اس کے اندر۔ رسول اللہ بھی جن لوگوں سے لڑے ہیں وہ اس لیے نہیں لڑے ہیں کہ چونکہ تم کافر ہو اس لیے ہم تم سے لڑیں گے۔ جو لڑنے آئے مجبوراً اپنے بچاؤ کے لیے ان سے لڑے ہیں، جو لڑنے آئے ہیں مجبوراً اپنے بچاؤ کے لیے ان سے لڑے ہیں، جا کے نہیں لڑے ہیں ان سے، بلکہ لڑنے جو لوگ آئے ہیں اپنا بچاؤ کیا ہے، اپنا ڈیفنس کیا ہے، جو فطرت کی آواز ہے۔ تو مذہب کا مقصد ٹکراؤ پیدا کرنا نہیں ہوتا۔ قرآن مجید اگر آپ غور سے پڑھیں، میرے دل میں بڑا درد ہے کہ قرآن کے اوپر لوگ عجب عجب طرح کے کمنٹ کر رہے ہیں۔ قرآن مجید نے ظلم کے خلاف آواز اٹھائی ہے، اور قرآن مجید نے شرک کے برابر اگر کسی چیز کی مذمت کی ہے تو وہ ظلم ہے، کہ کسی پر ظلم نہ کرو، کسی پر زیادتی نہ کرو۔ قرآن مجید نے صاف لفظوں میں کہا ہے کہ زمین پر فساد نہ پھیلاؤ۔ پڑھیے قرآن آپ، قرآن نے صاف لفظوں میں کہا ہے زمین پر فساد نہ پھیلاؤ۔ قرآن نے صاف لفظوں میں کہا ہے کہ جو جہاں رہتے ہیں وہاں سے ان کو نکالو نہیں، لوگوں کو وطنوں سے نہ نکالو اپنے اقتدار و دولت کے لیے۔ تو عزیزان گرامی، اسلام ایک ایسا موومنٹ ہے کہ جس کے اندر انسان کی بھلائی بھلائی ہے۔ اگر اسلام ملوکیت سے کے آئینے میں نہ رکھ دیا جاتا، اور اگر اسلام کی وہی شکل رہتی جو رسول نے پیش کی، جو آل رسول نے پیش کی، تو اس دوا سے ساری دنیا کو فائدہ پہنچتا۔
بہت تھوڑے عرصے میں یہ دوا ساری دنیا کی بیماریوں کو دور کر دیتی، مگر بڑی بدنصیبی کی بات یہ ہے کہ ہم نے قرآنی تعلیمات کا اینگل ہی بدل دیا۔ توجہ چاہتا ہوں عزیزان گرامی، ہم نے قرآنی تعلیمات کا اینگل ہی بدل دیا اور ہم نے دوسرے رخ سے اس کو دیکھنا شروع کیا۔ پرابلم کیا آئی؟ ملوکیت و سیاست کی وجہ سے۔ میں مثال دیتا ہوں، ہر ایک کی سمجھ میں بات آ جائے گی۔ بامبے میں ایک بہت بڑا مشہور ڈاکٹر ہے، اس سے بڑھ کے اچھا ڈاکٹر نہیں ہے، بہترین ڈاکٹر ہے اور نہایت قابل ڈاکٹر ہے، ہر مرض کا علاج کرتا ہے، مسلمان ہے، ہمارا دوست ہے، ہم کبھی کبھی جا کے اس کے مطب میں بیٹھتے ہیں تو وہ مریضوں سے بات کرتا ہے تو ہم بھی سنتے ہیں۔ مریض آیا، ڈاکٹر نے اس کو سمجھایا تمہارا ویٹ زیادہ ہے، اپنا ویٹ کم کرو، تم چکنی چیزیں نہ کھانا، تم ایسی چیزیں نہ کھانا جس کے اندر کولیسٹرول زیادہ ہو، تمہارا ہارٹ کولیپس کر جائے گا، تمہارا بلڈ کولیسٹرول بڑھ جائے گا، تمہیں ہارٹ اٹیک کی پاسبلٹی ہو جائے گی۔ اس نے ہارٹ کے متعلق پورا لیکچر دیا۔ جب پیشنٹ اپنا نام لکھوانے لگا تو معلوم ہوا یہ پیشنٹ کرسچین ہے۔ نام سے یہ اندازہ ہوا کہ یہ مریض جو ہے یہ مذہب کے اعتبار سے کرسچین ہے۔ ہم فل آف کولیسٹرول مال کھا رہے ہیں اور ویٹ گین کرتے جا رہے ہیں۔ جب ہم سے کہا گیا کہ آپ کا دوست کیا کہہ رہا تھا کچھ خیال کیجئے، ہم نے کہا وہ کرسچین سے کہہ رہا تھا، ہم تو مسلمان ہیں، ہم سے مطلب کیا ہے؟ دوسرے دن جا کے بیٹھے، وہاں شوگر پیشنٹ آ گیا تھا۔ ڈاکٹر اس کو سمجھا رہا تھا دیکھو مٹھائیاں نہ کھانا، شکر والی چائے نہ پینا، مرغن غذائیں نہ کھانا، آلو بٹاٹا جو ہے یہ سب نہ کھانا مضر ہوگا، اور یہ نہ کرنا، اور چربی نہ کھانا، اور چکنائی نہ کھانا، اور واک کرنا، اور سب جو بھی شوگر پیشنٹ کی باتیں ہیں وہ سب ڈاکٹر جو تھا وہ اس کو سمجھا رہا تھا۔ جب اس کو سمجھا چکا اس کو نسخہ لکھنے لگا، نام کا بھیا نام کیا ہے تمہارا؟ تو اس نے اپنا نام بتایا تو معلوم وہ پیشنٹ جو تھا وہ ہندو تھا۔ ہم سے بھی لوگوں نے کہا تھر صاحب آپ کو بھی شوگر ہو سکتی ہے، کہا ہم سے کیا مطلب، وہ تو ہندو کے لیے کہا گیا ہے، ہم سے کوئی تعلق تھوڑی ہے، ہم جتنی شکر کھائیں مسلمان ہیں۔ تو عزیزان گرامی، علاج میں اور دوائی میں ہندو مسلمان سکھ عیسائی کا سوال نہیں ہے۔ جو زیادہ چکنائی کھائے گا ہارٹ اٹیک کی پاسبلٹی ہوگی، جو شکر کے ساتھ مال خوب اڑائے گا اور پیشنٹ ہوگا ڈائبٹیز کا تو وہ بیمار ہو کے جائے گا، جو بھی بد پرہیزی کرے گا وہ بیمار ہوگا۔ اس کے اندر مذہب کی قید نہیں ہے کہ ہندو بیمار ہوگا، کہ مسلمان بیمار ہوگا، کہ سکھ بیمار ہوگا، کہ عیسائی بیمار ہوگا، کہ یہودی بیمار ہوگا۔ ایک اصول یاد رکھیے، جو بد پرہیزی کرے گا وہ بیمار ہوگا۔ قرآن نے بیماریاں بتائیں، بیماریوں کے علاج بتائے، مسلمان یہ سن کے شاد ہو گیا یہ یہودیوں کے لیے، یہ عیسائیوں کے لیے، یہ کافروں کے لیے، ہم سے کیا مطلب، ہم تو اللہ کے پیارے ہیں۔ مذہب میں ٹالرنس ہونا چاہیے، مذہب میں برداشت ہونا چاہیے، مذہب کا دل اتنا بڑا ہونا چاہیے کہ ہر ایک کے لیے گنجائش نکلے۔ جبھی تو آپ تبلیغ کریں گے، جبھی تو آپ دنیا کو سمجھائیں گے، جبھی تو اچھے اخلاق کا نمونہ پیش کریں گے۔ عزیزان گرامی،
کربلا میں باوجود اس کے کہ حسین پر ظلم کی انتہا ہو گئی، مگر حسین نے کسی کے لیے بد دعا نہ کی، لاشوں پر لاشیں اٹھاتے رہے، بھوک اور پیاس کی تکلیف برداشت کرتے رہے، لیکن ایک ایک سے یہی کہتے رہے کہ جس کا جہاں دل چاہے چلے جاؤ۔ کوئی زبردستی کسی پر نہیں تھی، کسی کو روکا نہیں جا رہا تھا، لوگ آتے تھے خوشامد کر کے جہاد کی اجازت حاصل کرتے تھے، آسانی سے اجازت نہیں مل جاتی۔ ہماری جانیں نثار ہو جائیں ان جانثاروں پر جو حسین کی راہ میں اپنی گردنیں کٹاتے رہے۔ عزیزوں، یہ محرم ان شہیدوں کی یاد ہے جنہوں نے سچائی کے لیے، جنہوں نے حق کے لیے، جنہوں نے انصاف کے لیے، جنہوں نے دین کے لیے، جنہوں نے انسانیت کو بچانے کے لیے اپنی جانیں دی ہیں۔ ان شہیدوں پر سلام جو صبح سے شام تک 3 دن کی بھوک اور 3 دن کی پیاس میں گردنیں کٹاتے رہے۔ بقول انیس پیاس ایسی تھی کہ آ گئی جاں ہونٹوں پر، صابر ایسے تھے کہ پھیری نہ زباں ہونٹوں پر۔ عزیزوں، کس کا تذکرہ کروں، کس کا تذکرہ کروں؟ صبح سے ظہر تک دوست کام آئے، اور جب ظہر کا سورج ڈھلنے لگا تو عزیزوں کی باری آئی۔ زینب کے لاڈلے کام آئے، عقیل کے لال کام آئے، اور اس کے بعد عباس اپنے بھائیوں کو لے کے آئے۔ دیکھیے عجیب و غریب ہے کربلا، خدا کی قسم۔ عباس سے سب بھائی چھوٹے تھے، عباس اپنے ایک ایک بھائی کو اجازت دلوا رہے ہیں۔ روایت بتاتی ہے کہ حضرت عباس کے سب سے چھوٹے بھائی حضرت عبداللہ ابن علی جو تھے، ان کی عمر 22 سال تھی، یعنی مولا علی کی شہادت کے وقت یہ صرف 2 برس کے تھے۔ تو ان کو عباس نے بھی پالا تھا، اور حسین نے تو ظاہر ہے کہ باپ کی طرح پالا تھا۔ تاریخ میں آپ دیکھیں، مناقب میں بھی لکھا ہے، اور جس تاریخ کتاب میں چاہیں آپ دیکھ لیں، یہ جملہ موجود ہے، اور میرا کلیجہ ٹکڑے ہوتا ہے جب اس کو پڑھتا ہوں۔ یہ عبداللہ ابن علی جو تھے، ان کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی، 22 برس کے تھے اور ان کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ جب اور بڑے بھائیوں کو جو حضرت عباس سے چھوٹے تھے مگر ان سے بڑے تھے، سب کو اجازت دلوا چکے، تو آخر میں حضرت عباس ان کے پاس آئے، کہا آؤ بھیا تمہیں بھی اجازت دلوا دوں۔ اس کے بعد جب جملہ کہا، فرمایا تمہاری شادی بھی نہیں ہوئی، تمہاری کوئی یادگار بھی نہیں ہے، مگر بھیا آج آقا پر نثار ہو جاؤ۔ واہ حسینہ واہ